نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. دعا مانگیے. دوسری دعا بھی. غصہ کنٹرول کرنے کے لیے کون سی دعا بتائی گئی تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. دیکھیے جب عمل کی باری ہوتی ہے نا تو اس وقت بھی اسی طرح اچانک سچویشن سامنے آتی ہیں اور ایک سچویشن پیش آئے اور ہم اس کو ڈیل کرنے کے لائق نہ ہو، ہینڈل نہ کر سکیں، تو پھر گویا ہم نے کچھ نہیں سیکھا. علم وہ ہوتا ہے جو عمل کے وقت یاد آ جائے، کام آ جائے. اب دیکھیے کہ ہماری قوم کو سب سے زیادہ دلچسپی دین میں وظیفوں سے ہوتی ہے، تو جن دین کی دعوت دینے والوں کو وظیفے نہیں آتے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. مسنون وظیفے بتانا دوسروں کو دین کے قریب لانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ جو شخص دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، کسی فکر میں ہوتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے. اور اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، ایک اچھی دعا لکھ کر دے سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا؟ صرف یہ ثواب نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کو جو لکھ کر دیا، یہ تو ایک ثواب ہے. آگے اس نے جو پڑھا، پڑھنے کا جو پھر اس کو فائدہ پہنچا، اس کے ذریعے وہ جو اللہ کے قریب ہوا، دین کے قریب ہوا، دین کی طرف آ گیا، کتنے سارے فائدے، آگے بھی کسی اور کو بتائے گا. تو آپ کے ایک کام کرنے سے ملٹیپل فائدے آپ کو ملے. اور اگر آپ کو یہ کام نہیں آتا تو نقصان کیا ہے، یہ بھی ذرا گن لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس شخص کا اعتماد جائے گا کہ بس آپ ایسے ہی کچے پکئی ہیں، دین میں آپ کو آتا کچھ نہیں. نمبر 2، وہ کسی ایسے شخص کے پاس جائے گا جو اس کو خلاف سنت طریقے بتائے گا، کوئی اس کو جنتر منتر اور کوئی اور اس طرح کے الٹے سیدھے طریقے. اب کیا ہوگا، اس کا ایمان جائے گا اور وہ ایک ایسی چیز میں ٹریپ ہو جائے گا کہ جس میں نہیں ہونا چاہیے اس کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کتنا زیادہ یہ کاروبار چمکا ہوا ہے، تعویذ کا، جادو کا اور استخارے کا اور معلوم نہیں کیا کچھ ہے یا نہیں. جب آپ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو کبھی کوئی پریشانی ہوئی آپ کو؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ، متبادل آپ کو پتا ہو اور آپ دینے کے لائق ہوں. بعض اوقات اگر آپ صرف کسی کو کہتے ہیں نا فلاں کتاب سے پڑھ لو، وہ بیچارے کو عربی نہیں پڑھنی آتی، کتاب ہی نہیں ہے اس کے، وہ کہاں سے پڑھے گا؟ تو اس کے لیے کیا بہتر ہے کہ آپ اس کو یا تو زبانی یاد کرا دیں، یا یہ کہ لکھ کر دے دیں، یا پھر کتاب ہے تو اس پہ نشان لگا کے دے دیں. لیکن کسی ایک دکھی کی آپ مدد کریں گے تو اس کا دکھ دور کرنے سے ایک دلی سکون بھی آپ کو ملے گا، اور کل آپ پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ آپ کا مددگار بھی ہوگا. اور یہ ایک نیکی کمانے سے ہم کیوں محروم رہتے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ بے توجہی، لاپرواہی، تھوڑی سی ایفرٹ چاہیے، تھوڑے سی دماغ کی حاضری چاہیے، اور بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ. یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے بھی دین کی طرف آنے کا ذریعہ یہی چیز بنی کہ ان کو کسی نے پریشانی کے وقت دعا بتائی، اور صرف دعا نہیں بتائی بلکہ اس کا ترجمہ بھی بتایا، اور ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ بتایا اور سکھا دیا
تو اس سے ان کو پڑھنا بھی اچھا لگا اور ایک راستہ بھی کھل گیا کہ ہاں یہ بھی دین سیکھنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. کیونکہ بے سوچے سمجھے پڑھنا ایک بوجھ ہوتا ہے، اور سوچ سمجھ کے، اور جب ایک کسی کو کوئی چیز آ جاتی ہے نا، تو وہ جو ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ مجھے بھی کچھ آ گیا ہے، وہ انسان کے لیے ایک اور سکون اور خوشی کا ذریعہ بنتی ہے. تو دین جو پھیلانا ہوتا ہے یہ کوئی ایک خاص ٹیکنیکل قسم کا کوئی پیشہ نہیں ہے. یہ آپ کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پر اپنے علم کو دوسروں سے شیئر کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا فائدہ پہنچاتے ہوئے بہت کچھ کر سکتے. ہر وقت آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے کہ میں ایک نفع بخش انسان بن جاؤں. نفع بخش انسان. نفع بخش انسان کون ہوتا ہے؟ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. تو پہلی بات ہے اصلها ثابت، آپ کی اصل ثابت ہوگی نا، بنیاد مضبوط ہوگی، کچھ آتا ہوگا، ذہن میں حاضر ہوگا، تو خود بخود فرعها فی السماء بھی ہوگا، اور پھر فرع ہوں گی یعنی شاخیں ہوں گی تو پھل لگیں گے نا. پھر تؤتی اکلها کل حین. لیکن اگر اصل ثابت نہ ہوئی، جڑ نہ پکڑی علم نے، تو پھر دوسرے اور تیسرے درجے کے فائدے پہ نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ غصہ دور کرنے کے لیے دعا مانگنا اور دعا کا جاننا اور اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنا بہت بڑا ہتھیار ہے جو صرف آپ ہی کے پاس ہے. جتنی بھی اینگر مینجمنٹ پہ ٹیکنیکس لوگ بتاتے ہیں اور ورک شاپس ہوتی ہیں اور بڑے بڑے کورسز ہوتے ہیں اور بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں یہ اسپیکٹ مسنگ ہے. اور یہ ہمارے دین نے ایک خوبصورت طریقہ ہمیں بتایا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کون سا مسئلہ ایسا ہے جو اس فارمولے سے حل نہیں ہو سکتا کہ بی پیشنٹ، اور نمبر 2 اللہ سے مانگو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، لوگوں کو بھی ادھر ہی موڑ دے، ادھر ہی رخ کر دے سب کا، بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اور کیا پڑھا تھا؟ کوئی بات آپ کو یاد آ رہی ہو؟ چلیے یہ بتائیے کہ کسی کو غصہ تو نہیں آیا اور اس نے کوئی علاج کیا؟ سخت خواہ جازم ہے، بڑے کا چھوٹے پر. یعنی سخت وہ غصہ ہے کہ جس میں بڑے کو چھوٹے پر آتا ہے مگر ذرا کم درجے کا ہے. لیکن جو ہی وہ غصہ عملی شکل اختیار کرتا ہے، یعنی انسان آپے سے باہر ہوتا ہے، غضبناک ہو کر کچھ بولنا شروع کر دیتا ہے، چیخنا چلانا، یل کرنا، چیزیں پھینکنا، دروازے بینگ کرنا اور ایک ہنگامہ مچا دینا، تو یہ پھر غضب کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس کو غضب کہتے ہیں. 3 طریقے بتائے تھے نا کہ ایک ایکسپریس کریں، اور ایکسپریس کرنے کے لیے آپ آلٹرنیٹ طریقے اختیار کریں، نہ کہ فوری طور پر اس طرح ایکسپریس کریں نیگیٹیولی. دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ سپریس کریں، غصہ آ رہا ہے اور آپ صرف خود ہی کو کھائے جا رہے ہیں اور اپنے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں اور اس میں وہ طریقہ اختیار کریں کہ جس سے مختلف مزاج کے لوگ جو ہیں ان کو مختلف طرح سے غصے کا اٹیک ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹی سی بات پہ بہت بھڑک اٹھتے ہیں، بات بہت بڑی نہیں ہوتی لیکن ان کا ری ایکشن بہت بڑا ہوتا ہے. بعض لوگ بڑی بڑی باتوں پر بھی ٹھنڈے رہتے ہیں. بعض لوگوں کو غصہ آتا تو جلدی ہے لیکن جاتا بھی جلدی ہے، ادھر آیا اور ادھر گیا. بعض لوگوں کو دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو دیر سے آتا ہے مگر دیر سے جاتا ہے. بہتر صورت کون سی ہے؟ دیر سے آئے اور جلدی جائے. غصہ ایسی چیز ہے کہ جسے انسان کی ویکنس اصل میں بتایا گیا ہے. یعنی غصہ انسان کی ویکنس شو کرتا ہے. یعنی غصے میں اگر کوئی شخص اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا تو وہ دراصل ایک کمزور انسان ہے، ابھی اس کی تربیت نہیں ہوئی، اصلاح نہیں ہوئی، اور یہ ایک ناپسندیدہ صورتحال ہے. تو اس کی دلیل کیا جو میں بات کر رہی ہوں کہ یہ ایک ویکنس ہے اور یہ انسان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے؟ کیا دلیل ہے؟ یہ بات میں نے اپنے آپ سے نہیں کہی، یہ میرا فلسفہ نہیں ہے. طاقتور کون ہے؟ جو غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے
اور وہ انتہائی کمزور ہے، ویک شخص ہے، جو غصے میں اپنے آپ کو قابو نہ کرے اور ایسا ری ایکشن دکھائے کہ اس کی عزت کی بجائے دوسروں کے دلوں میں قدر و قیمت گھٹ جائے، تو اس نے اپنی کمزوری ظاہر کر دی نا۔ نقصان کیا کیا ہوتا ہے غصے کا؟ غصہ کر کے انسان وقتی طور پہ تو بہت بہادر بنا ہوا ہوتا ہے، میں بہت بہادر ہوں، میں ہر بات کہہ سکتا ہوں اور میں ہر ایک کے منہ پر بھی اس کی بے عزتی کر سکتا ہوں۔ کیا یہ بہادری؟ نہیں، یہ بہادری نہیں ہے۔ اس بات پہ پشیمانی ہوتی ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت تک لے جاتا ہے، یعنی غصے کا ناروا استعمال جو ہے انسان کی حماقت ہے، بے وقوفی ہے، اور اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ ندامت، ریگریٹس پہ۔ بعض اوقات ہم ایسا ری ایکشن شو کرتے ہیں کہ ہم مظلوم کی پوزیشن سے ظالم کی حد میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی ظالم بن جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو کسی پہ ظلم ڈھائے گا اس کا جواب دے گا۔ تعلقات خراب ہوتے ہیں، معاملات سلجھتے نہیں ہیں، حل نہیں ہوتے، مزید خراب ہوتے ہیں، مزید بگڑتے ہیں، اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے، اصل کام سے ہٹ جاتا ہے۔ کیا غصہ کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ ایگری کرتے ہیں آپ اس سے؟ یقیناً ہے، کامیابی کے راستے میں یقینی رکاوٹ ہے غصہ، یعنی ناروا غصہ۔ علامات کیا ہوتی ہیں؟ یہ بھی چونکہ حدیث میں آئی نا، میں اصل میں چاہتی ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ سبق ریوائز کریں، ساتھ جو سوال آئیں یا کچھ چیزیں۔ رگیں پھول جاتی ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، سامنے نظر نہیں آتا لیکن جو سامنے نظر آنے والی علامات ہیں، نگاہیں بدل جاتی ہیں، لہجہ بدل جاتا ہے، ٹون بدل جاتی ہے، رویہ بدل جاتا ہے، معاملہ بدل جاتا ہے، پوسچر بھی چینج ہو جاتا ہے۔ یعنی کیسا لگتا ہے انسان جب بہت زیادہ غصے میں بول رہا ہو؟ اس کی شکل کیسے لگتی؟ خوفناک شکل لگتی ہے نا۔ اصل میں یہ شیطان کا جال ہوتا ہے۔ غصہ کیا ہے؟ شیطان کا جال ہے جس میں انسانوں کو ٹریپ کر لیتا ہے، اور وہ خود ہنستا ہے اور انسانوں کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں ایک مشہور کھلاڑی کا واقعہ سنا ہوگا، جو ورلڈ کپ تھا، اس میں ایک کھلاڑی نے دوسرے کھلاڑی کو ٹکر مار دی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ چند سیکنڈز کی بات تھی نا، صرف چند سیکنڈز کی، روک لیتا اپنے آپ کو، کتنا بڑا عالمی اعزاز گیا۔ تو بنیادی طور پر یہ شیطان کا جال ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ انسان سے انتقام لیتا ہے۔ شیطان کو انسان سے دشمنی ہے نا، کھلا دشمن ہے، تو اس کا کام ہی یہی ہے کہ مختلف طریقے سے انسانوں کو پھانسے، کبھی ایک طریقے سے، کبھی دوسرے سے، کبھی تیسرے سے، پھر وہ ان کو اس طریقے سے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ تو جب انسان غصہ کرتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، جب کمزور ہو جاتا ہے بظاہر وہ طاقت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کمزور ہو جاتا ہے، جب کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی باگیں شیطان کے ہاتھ میں چلی جاتی، پھر وہ اس کو جدھر چاہتا ہے موڑتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات انسان ضد کا شکار ہو جاتا ہے، بعض اوقات انسان جھوٹ اور غیبت اور معلوم نہیں کس کس چیز سے پھر سہارا لیتا ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ اینڈ لیس خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں، یعنی بعض اوقات منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو انسان کہنا نہیں چاہتا، اور پھر بعد میں تلافی کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ غصے میں انسان کو غیر معمولی قوت اور توانائی محسوس ہوتی ہے کیونکہ انرجی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے انسان پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ غصہ دلانے میں انسان کا ماحول، خاندانی اثرات، خوراک، لائف سٹائل، ان سب چیزوں کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مخصوص جگہوں پر جا کر آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے بنسبت کسی دوسری جگہ کے، یا بعض لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے آپ بلا وجہ غصے میں آ جاتے ہیں، جیسے بچوں کے ساتھ خاص طور پر۔ یعنی اگر آپ سب کے ساتھ کنٹرول کر بھی لیں تو اپنے بچوں کے سامنے مشکل ہو جاتی۔ اسی طرح بعض غذائیں انسان کے اوپر ایسے اثرات ڈالتی، پھر جیسے کہتے ہیں نا بچے فلاں اور فلاں فوڈ کی وجہ سے ہائپر ہو جاتے ہیں، تو وہ ہم بچوں میں تو دیکھتے ہیں، خود اپنے میں نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم کتنے ہائپر ہوتے ہیں۔ اس میں تو بہت ریسرچ ہوتی ہے کہ بچوں کو کیا چیز ہائپر کرتی ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بڑوں کو بھی ہائپر کرتی ہیں، تو ان غذاؤں کو بھی احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف جنک فوڈ کھلاتے ہیں اور اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو ہائپر کرتی ہیں، پھر ان کو دوائیوں کے ذریعے کام ڈاؤن کرتے ہیں، اور
بیکار کر کے رکھ دیتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ مختلف طرح کی ایکسرسائز جو ہیں یا سانس لینے کا طریقہ جو ہے وہ انسان کو مدد دیتا ہے اس کو اپنی ایسی انرجی اور ایسے کیفیت کو ختم کرنے میں. کچھ رویوں سے پرہیز کرنا بھی بہت ضروری ہے. مثلا گفتگو میں مبالغہ آرائی سے پرہیز کریں، کیونکہ مبالغہ آرائی والی ایگزیجریشن والی گفتگو جو ہوتی ہے یہ بھی بعض اوقات دوسروں کو افینڈ کرتی ہے. مثلا فلاں تو ہمیشہ ہی ایسے کرتا ہے، حالانکہ وہ ہمیشہ نہیں کرتا. جیسے ہم بچوں کو کہہ دیتے تمہارا تو ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے. اگر ہم غور کریں تو ہمارے الفاظ غلط ہوتے ہیں. ہمیشہ وہ بچے ایسا نہیں کرتے. یا یہ کہ تم تو یہ کبھی کر ہی نہیں سکتے. یا مثلا اگر وہ ہم سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں کوئی چیز لینا ہے تو ہم کہتے ہیں نیور نیور ایور، اور پھر دوسرے دن کر بھی لیتے ہیں. تو یہ جو انتہائی الفاظ ہیں آلویز اور نیور کے، ان کو اپنی گفتگو میں کم کر دیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کچھ بھی نیور نہیں ہے اور کچھ بھی آلویز نہیں ہے. ہر چیز میں ایکسیپشنل کیسز موجود ہیں. پھر بعض اوقات ہم لیبلنگ کر دیتے ہیں، یعنی نیگیٹو لیبلنگ. کچھ ٹیگز لگا دیتے ہیں. ہر ایک کے بارے میں ہم نے ایک خاص قسم کا ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے. جیسے اپنے گھر سے فیملی کو دیکھ لیں، ہر بچے کے بارے میں ایک مخصوص سوچ یا ایک امیج ہم بنا لیتے ہیں. پھر ہم کہتے تھے وہ تو ایسا ہی، اس نے تو کرنا نہیں، اور یہ تو یوں ہی کرے گا، مجھے پتا تھا اس نے یہ کرنا. اور پھر چھوٹی سی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم نے چونکہ پہلے سے ہی امیج بنایا ہوا ہوتا ہے تو ہم ایک دم بھڑک اٹھتے ہیں، کیونکہ وہ پچھلے جو ہمارے منفی خیالات ہیں نا وہ ساتھ یعنی ٹریگر ہو جاتے ہیں، اور اس سے ہم خود بھی غصہ کھاتے ہیں اور دوسرے کی شخصیت کو بھی نقصان دیتے ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات دوسروں کی باتوں کو ہم پرسنل لے لیتے ہیں، یعنی پرسنلائزیشن سے پرہیز کرنا چاہیے. اس سے بہت فرسٹریشن ہوتی ہے. مثلا اگر کوئی شخص کسی محفل میں کسی مجلس میں کوئی بات کر رہا ہے یا وہ کسی اور سے کوئی بات کر رہا ہے تو عموماً ہم کیا سمجھتے ہیں یہ میری کر رہا ہوگا، یہ اس نے مجھے ہی سنایا ہے، اس نے مجھے ہی کہا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو خیال ہی نہ ہو اس بات کا. تو اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. تو بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں اور بالکل جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں. فإن الظن اکذب الحدیث. گمان سب سے جھوٹی بات ہے، اور اس بدگمانی کے نتیجے میں ہم بعض اوقات کسی کا نہیں اپنا ہی کچھ بگاڑ لیتے ہیں، خود ہی جلنا کوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی شیطان کا طریقہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہمارے جو ٹنل ویژن ہوتا ہے نا، نیگیٹو طریقے سے چیزوں کو دیکھنا، ایک ہی انداز میں سوچنا اور ایک ہی ماحول میں رہنا اور ایک ہی چیز سے بار بار واسطہ پڑھنا، اور اس سے بھی بہت نقصان ہوتا ہے. وہ بھی غصے کا سبب بنتا ہے. جب انسان کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے، انسان کا میل جول مختلف لوگوں سے ہوتا ہے، ہر ایک سے مختلف چیز سیکھتا ہے، جانتا ہے، تو یہ جو ایک جدید دور کی مکینیکل لائف ہو گئی ہے نا، کہ سویرے ایک خاص وقت پہ اٹھنا، خاص قسم کی چیز، سیریل کا ڈبہ رکھا ہوا، آنکھیں بند کر کے انڈیلا وہی کھایا، وہ ایک خاص روٹین میں روبوٹ کی طرح بیٹھے، آگے ٹریفک ملی وہ غصہ آ گیا، پھر آگے گئے تو کچھ اور، ایک ہی دفتر میں جا رہے ہیں، ایک ہی جگہ سے چڑھے، ایک ہی جگہ سے اٹھے، یعنی جو میپ ایک بنا ہوا لائف کا بس اسی پہ ہی چلتے چلے جاتے ہیں اور اسی پہ ہی واپس آئیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ ہی نہیں سکتے کہ زندگی میں کچھ اور بھی ہے، اور مختلف لوگ کس طرح سوچتے ہیں، کس طرح رہتے ہیں، کوئی ایکسپوجر ہی نہیں ہوتا. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک فرسٹریشن آ جاتی ہے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان یا تو فزیکلی یعنی کہ اپنے ماحول کو چینج کرے، کہیں ادھر ادھر جا کر یعنی کوئی خدمت خلق کا کام کرے، یا کوئی بھی اپنے لیے ایسی ایکٹیویٹی رکھے کہ جس میں اس کا اور لوگوں سے بھی انٹریکشن ہو. جب ہم اپنے شیل میں بند ہو جاتے ہیں نا تو ایک ہی طرح سوچنے لگ جاتے ہیں، دوسری سوچ بھی نہیں آتی. بس ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، بس اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو عبادات کے مختلف طریقے رکھے گئے نا، جیسے مسجد میں نماز پڑھو، یہ تو الگ بات ہے نا، ہم نے فرقہ واریت کی وجہ سے مسجدیں مخصوص کر لی ہیں، ورنہ اگر انسان مختلف مسجدوں میں مختلف اوقات میں نماز پڑھے، مختلف لوگوں سے ملے، مختلف لوگوں کی سنے، تو اس کا پھر کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن وسیع ہوتا ہے. اب پھر اسی طرح آپ دیکھیں پھر جمعے کی نماز کے لیے کیا کہا گیا کہ
بڑی جگہ پر، عید کی نماز اس سے بڑی جگہ پر، حج کا اس سے بڑی. تو اس سے کیا ہے کہ ہمارا دین اور ہماری عبادات ہمیں ذہنی وسعت دیتی ہیں اگر ہم واقعی صحیح معنوں میں مومن ہوں. پھر اگر یہ ممکن نہ ہو، کسی وجہ سے بھی انسان ایک ہی جگہ اس کو رہنا پڑ رہا ہے یا ایک ہی طرح کے لوگوں سے روز اس کو ملنا ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کتابیں پڑھے، مطالعہ کرے، مختلف لوگوں کے حالات پڑھے، مختلف طرح کے لوگوں کے بارے میں جاننے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں وسعت آتی ہے. جب انسان کے ذہن میں وسعت آتی ہے تو اس کو مسائل کا حل بھی ملتا ہے، سولوشن ملتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سیلف ڈسپشن کا جب انسان شکار ہوتا ہے تو اس سے بھی مشکل پیش ہوتی ہے. مثلا ہم اپنے بارے میں ایک خاص طرح کا امیج قائم کر لیتے ہیں کہ ہم یہ ہیں. کچھ بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ذرا خاموشی سے کہ آپ کا اپنے بارے میں کیا امیج ہے. اپنی کوئی خوبیاں سوچئے یا اپنی کوئی خامیاں. تو خامیاں تو مشکل سے کوئی نظر آئیں گی، زیادہ تر خوبیاں ہی نظر آئیں گی. ہمیں یہ بھی آتا ہے، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، میں ایسا بھی ہوں، ایسا بھی ہوں، ایسا بھی ہوں. ایسا سیلف امیج اپنے بارے میں قائم کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. بہت سے لوگ اپنے آپ کو انڈسپینسیبل سمجھنے لگتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کیا نقصان ہوتا ہے اس کا؟ جب آپ اپنے آپ کو وہ سمجھنے لگے جو آپ ہیں ہی نہیں، خود پسندی آ جاتی ہے انسان کے اندر، اور ایک ایسا فالس امیج اپنے آپ کا ہم اپنے اندر بنا لیتے ہیں. اور پھر جب کسی کو بھی اس کے خلاف جاتا دیکھتے ہیں تو پھر ہم کیا ہوتے ہیں؟ غصے میں آ جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سبب ہے غصے میں آنے کا، فالس امیج اپنے بارے میں، ایک جھوٹا تصور. مثلا میں بہت عقل مند ہوں، میں بہت اچھا انالیسس کر سکتی ہوں، میں بہت اچھا پڑھ سکتی ہوں، میں بہت اچھا پڑھا سکتی ہوں، میں ایسے اور ایسے اور ایسے، میں فلاں اور فلاں چیز میں بہت ماہر ہوں، وغیرہ وغیرہ. بہت سے اپنے میرٹس ہم نے اپنے آپ کے بارے میں سوچے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، پھر اس خود پسندی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت اپریسیشن چاہتے ہیں. ہم ہر وقت کیا چاہتے ہیں کہ دوسرے ہماری تعریف کریں، ہماری ہاں میں ہاں ملائیں، ہماری ہی مرضی کے مطابق ہر کام ہو. اور غصے کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ کیا؟ خلاف مرضی کام ہونا. جب ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں تو ہماری مرضی اور ہماری سوچ اور ہمارے خیال کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے، پھر ہم غصے میں آ جاتے ہیں. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہی ٹھیک تھے اور دوسرے غلط تھے، دوسرا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اور ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ہم دوسرے کو پھر مارجن نہیں دیتے. اسی سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، انسان فرسٹریشن کا پھر شکار ہو جاتا ہے، وہ فرسٹریشن ڈپریشن میں بدل جاتا ہے. مثلا اگر آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، میں بڑی چیز ہوں، اور پھر آپ دوسروں سے خود بخود ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں اچھا یہ میری عزت کریں، پھر آپ ان سے کچھ اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میری یہ بھی ڈیمانڈ پوری ہو، میری یہ بھی مرضی ہو، ایسا بھی ہو ویسا بھی. اچھا، نتیجہ کیا ہوتا ہے جب وہ سب کچھ ہو نہیں سکتا؟ جب لوگ ہماری سنتے نہیں، مثلا بچے نہیں سنتے یا کوئی اور نہیں سنتے، یا شوہر ہماری بات نہیں مانتے، یا کوئی بہن بھائی نہیں مانتے، رشتہ دار نہیں مانتے، تو پھر ہم ان سب سے روٹھ جاتے ہیں، ان سب سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا سوسائٹی کے اندر. اگر آپ روٹ کاز میں جائیں نا کہ اکثر لوگوں کے تعلقات لوگوں سے کیوں خراب ہے، خاندانوں میں اتفاق کیوں نہیں ہے، صلہ رحمی کیوں نہیں ہے، خرابیاں کیوں ہیں، ہم سب اپنے آپ کو اس پہ پرکھ سکتے ہیں کہ واقعی ہم غصے کا شکار ہیں یا نہیں. تو یہ دیکھنے کے لیے ہمیں جاننا ہوگا کہ ہمارے دائیں بائیں لوگوں سے تعلقات کیسے ہیں، شوہر کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، بچوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہیں، دوستوں کے ساتھ کیسے ہیں، کلیگز کے ساتھ کیسے ہیں. اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو صرف ان کو بلیم نہ کریں، خود کو بھی ضرور دیکھیں کہ کہیں ہمارا تو نہیں کوئی قصور. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ دوسرے کا قصور آپ سے زیادہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر ہم پھر اپنی کوئی خوبی اور ان کی کوئی خامی ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں، اور اصلاح نہیں ہو پاتی. اور سب سے بڑھ کر اللہ کا حکم نہیں پورا ہو پاتا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن اپنا یاد کریں اور کسی اینگری پرسن کے بارے میں سوچیں. کوئی بچپن میں آپ نے اپنے آس پاس کوئی ایسا شخص دیکھا ہو کہ جو ہر وقت اینگری رہتا ہو یا نسبتاً دوسروں کے مقابلے میں اینگری دکھائی دیتا ہو. اپنے اسکول لائف یاد کریں.
اپنے ٹیچرز میں سے یاد کریں کسی کو. اپنے خاندان میں جب آپ کی شادی ہوئی تو سسرال میں کون آپ کو بہت اینگری نظر آتا تھا. یعنی مختلف جگہوں پہ جہاں آپ لوگوں کے ساتھ رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ریزن عام طور پر کیا ہوتی. خیر وہ تو کیونکہ شیطان ہی کی طرف سے ہوتا ہے نا, تو شیطان میں تکبر بھی تھا, انانیت بھی تھی, اور یہ چیزیں تھی تو وہ ہم میں بھی ڈالتا ہے, وہ یہی تو ہم سے کروانا چاہتا ہے. دیکھیں جو ابھی میں نے بات کی تھی نا کہ خلاف مرضی بات ہونا عموماً غصے کا سبب بنتا ہے. اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ میں ہوں کون, اور اگر کسی کی مرضی کے خلاف کچھ ہو گیا سو واٹ, میں کو خدا ہوں. کبھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اپنے آپ کو دیکھ کے کہ کتنی کتنی غلطیاں کرتے ہیں, اور اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ وہ ہم کو کھانا بھی دے رہا ہے, سانس بھی لینے دے رہا ہے, اور ساری نعمتیں دیے چلے جا رہا ہے. اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو ہم سب کوئی تباہ کر کے ایک دن میں ملیا میٹ کر